ہم لوگوں کی زندگی کتنی آسان ہو جائے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی محبت اپنی زندگی میں داخل کر لیں. فار ایگزامپل یہ میں واصف علی واصف صاحب کی آڈیو سن رہا تھا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ عملی محبت اگر آ گئی، فار ایگزامپل معاف کر دینا دشمن کو، یا جو کوڑا تم پر پھینکتا ہے اس کی عیادت کرنے چلے جانا، یا پھر پریشانی پر صبر کرنا اور پھر اس صبر اور برداشت کو شکر میں کنورٹ کر دینا. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ پہ دکھ آئے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فلسطینی بچے ہیں، مطلب وہ رافع بارڈر کے پاس وہ لوگ تراویاں پڑھ رہے ہیں. آپ امیجن کریں کئی ماں کا فاقہ ہو، گھر بار لٹ گئے ہوں، ماں باپ بہن بھائی مار دیے گئے ہوں، اپنی زندگی کا پتہ نہ ہو، سب برباد ہو گیا. مطلب ان کے لیے دنیاوی زندگی کا تو کوئی معنی نہیں ہے، آگے کا بھی کچھ نہیں پتا، بارڈر بند ہے، بم ماریں گے، کیسے مار دیں گے. ان کے لیے شہادت سب سے افضل ہے. وہ شکر ادا کر رہے ہیں، تراویاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ کامل ایمان اور کیا ہوگا؟ تو آپ خود سوچیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم واجبی سی زندگی جس کے پیچھے لوگ سب پاگل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور ان باتوں پر ہم لوگ کس قدر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، جو اب مادی زندگی ہو گئی بھی ہے، دوسرے کو دیکھ کر مطلب اغلاط بکنا، گالیاں بکنا، ہر طرح سے جو بات وہ کر سکتے ہیں کرنا. تو شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں کہ ان کا واقعہ کہ بھئی وہ مطلب جوتوں پہ نہ شکری الاؤڈ نہیں ہے، اگلے کسی کے پیر ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ ایک دفعہ آپ چلیں تو صحیح، ایک دفعہ میرے ساتھ چلیں، آئیں میرے ساتھ چلیں آپ اسپتال میں، دیکھیں کہ ایک ماں باپ جن کے بچے کو کینسر ہوا وہ اسپتال کی باہر سیڑھیوں پر بیٹھے کیسے ہوتے ہیں. مطلب آپ الحمدللہ نہ کہیں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں تو صحت مند ہیں، لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا نہیں ہوا، وہ رو رہی ہے، پریشان ہے، لوگ چکر لگا رہے ہیں، پاگلوں. 50 سال عمر ہو گئی ہے، بیگم 45 سال کی، اس کو رولا ہوا ہے، پروسیجر کراتے پھر رہے ہیں، وہ ایکسی وغیرہ یا جو بھی کہ بیٹا ہو جائے یا فیملی کمپلیٹ ہو جائے یا چیزیں. مطلب صحت مند اولاد. مجھے بڑا مطلب میں اکثر لوگوں کو یہ دعا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ مانگا ہی نہ کریں اللہ میاں سے کہ اللہ میاں اس کو بیٹا مطلب دے دے، یا اس کو اولاد نرینہ دے دے، یا اس کی دعا یہ کہ یا اس کی گود بھر ہے. یہ بھی دعا بڑی انکمپلیٹ سی دعا ہے. میں کہتا ہوں دعا دیا کریں تو کہا کریں کہ اللہ میاں آپ کو صحت اور صالح والی اولاد دے. مجھے بتائیں، ہم کیا رزق کی کشادگی بینک اکاؤنٹس ہیں؟ کیا رزق کی کشادگی صرف یہ ہے کہ لوگوں کے رزق کی کشادگی یہ ہے ہی نہیں، ہم نے یہ ڈیفینیشن ہی غلط کر دی ہے. رزق کی اصل کشادگی یہ ہے کہ لوگوں کے مال صرف نہ ہو، لوگوں کے اعمال سکیور ہوں. مطلب ان کی اولاد صالح ہو، نیک ہو، تابع دار ہو، ان کی زندگی میں ان کی بہت ساری چیزیں اگلے جہان کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ہوں، سکیور ہوں، ان کا مال حلال ہو. ماں باپ کا زندہ ہونا کتنا بڑا رزق ہے. مطلب لوگوں نے اس کو رزق کی ڈیفینیشن سے آؤٹ کر دی ہے. ماں باپ کا سر پہ سایہ ہونا، ان کا حیات ہونا، زندہ ہونا، جا کے پوچھیں جن کے مر گئے ہیں، جن کے نہیں ہے حیات، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مطلب ہم لوگ ان نعمتوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کی عملی محبت ہے نا، آپ اس کو ایک دفعہ اپنی زندگی پر لا کر دیکھیں. آپ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی عملی محبت اپنے اندر ڈال کر دیکھیں. واصف علی واصف صاحب کی آڈیو سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کس طرح کی چینجز آتی ہیں، اور پھر آپ کو نعمت، رحمت، زحمت، یہ سارے فرق بھی کلیئر ہو جائیں گے. پھر آپ کو صبر، برداشت، شکر، ان کے فرق بھی کلیئر ہو جائیں گے. پھر آپ کو زندگی کی اصل کا بھی پتہ لگ جائے گا. مطلب آپ کو خود سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. بہت ساری چیزیں جن میں آپ اف بٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک دم یوں پانی کی طرح آپ کو کلیئر ہوتے جائیں گے. پھر دین یو ول کم ٹو نو کہ یار لائف میں یہاں چیزیں یہاں تھیں، یہاں چیزیں وہاں تھیں، اور ہم جن چیزوں کو اصل سمجھ رہے تھے وہ نقل تھیں، اور جن کو ہم نقل سمجھ رہے تھے وہ ہماری زندگی کی اصل تھیں. مطلب ہمارے عملی چیزیں، ہمارے بہت ساری اٹ ڈزنٹ ریفائن اراؤنڈ نماز اینڈ قرآن. اگر آپ نماز پڑھ کے نکلیں، رمضان میں نکلیں، اور باہر آپ نے سودا بیچتے ہوئے کسی جو ہے پھل فروٹ میں یا اپنی کوئی بھی آپ اس طرح نہیں ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن آپ پورا دن جو ہے وہ نہیں صحیح رہے، آپ نے جو بھی آپ کے اعمال تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو پھر وہ روزے کا فائدہ نہیں. آپ گانے سنتے رہے، آپ سارا کچھ کرتے رہے جو آپ کو روزے میں منع تھا، تو پھر لوگ ایون 5 نمازیں روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، نمازیں تک پوری نہیں پڑھتے. تو پھر وہ چیزیں تو ڈیفائن نہیں ہوتی. عملی طور پر کیا کرتے ہیں، کوئی ملک میں کتنی لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں، اوور آل آپ کیا کرتے ہیں، باقی آپ سب
کیسے ہیں, آپ کے دشمن کو معاف کرنے کی کسر آپ کی کیسی ہے, آپ میں صبر کا کتنا حوصلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو عملی محبت یہی ہے کہ ہم زندگی میں اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر اس دنیا کی زندگی کو عملی ہی جانیں. تھینک یو ویری مچ.